بلکہ وہ 1984 میں ایک مجلس سوال و جواب وہاں اسلام آباد میں ہو رہی تھی، تو وہاں پہ سارے معززین فورسز کے، بیوروکریسی کے، غیر احمدی وہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی مجلس میں آئے اور بڑی رکھ رکھاؤ کا ماحول تھا. مجھے تو وہ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ بھی سنی تو اتنا ہی مزہ آیا سننے کا. تو ظاہر ہے کہ اس میں دونوں طرف کی بات ہے، وہ دونوں طرف کا موقف بیان بھی کر رہے ہیں، اور جب وہ سننے والے سامنے سے سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ آپ کو سچ بتا رہا ہے بالکل. تو اس وقت بھی انہوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کرتے ہوئے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع، انہوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھ لیں کہ اس وقت مسجد جو ہے وہ امن اور لوگوں کو تسکین اور محبت دینے کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، اور اس میں بلا امتیاز ملتا تھا یہ سارا کچھ. عیسائی بھی وہاں پر ہیں، تو انہوں نے جب پوچھا کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، ہماری عبادت کا دن آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری مسجد جو ہے یہ بھی تو عبادت کا ہے، یہ بھی خدا کا گھر ہے، آپ یہاں پہ کریں. اور انہوں نے کی. اس وقت وہ مسجد نبوی کوئی پلید نہیں ہوئی ان کے آج کے ملوانوں کے فتووں کے مطابق. نہ مسجد نبوی سے زیادہ پاک اور پوتر کوئی اور مسجد ہے، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو پاکی اور پلیدگی کا عرفان ہے، اور نہ ہی کوئی فیصلہ دینے کا مجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. یہ فتویٰ فروش کی حیثیت رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں گزر جائے تو اینٹیں اکھڑوا دیں، فلاں پکڑ جائے تو اس کو پانی سے دھوئیں، تو یہ کریں. سب جھوٹ بکواس ہے بالکل. لیکن آپ اب وہ بدترین زمانوں سے گزرتے گزرتے وہ جو آپ کی مڈل ایجز تھیں ان میں سے پاس آؤٹ ہو کے تو یہی اسی طرح کے بیچ نکلتے ہیں. پھر وہ مڈل ایجز جو تھیں وہ آپ کی پوری کاکول اکیڈمی تھی جس نے آپ کا پوری طرح آپ کے پچھلا سی وی سارا اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد اب آپ پاس آؤٹ ہو کے نکلے ہیں، آگے آپ کی جو کمانڈ ہے وہ اب ان ملوانوں کے ہاتھ میں ہے. اور آپ میں سے کون یہ پلٹ کے جرت کرے کہ بھائی یہ جو تم نے حکم دیا ہے اور یہ جو تم نے فتویٰ دیا ہے یہ تمہاری جو بھی کسی ٹھٹے میں اور یا کسی گڑھ مراجے میں جو مسجد بنی ہوئی ہے جہاں کا ملوانہ فتویٰ دے رہا ہے، یہ مسجد نبوی سے زیادہ پاک اور پوتر کہاں سے ہو گئی؟ تو جب یہ نہیں ہے اور نہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک ان جیسا مجاز ہو کسی بات کے اس طرح فیصلہ دینے کے، تو یہ ہمیں کس چکر میں کدھر لگا رہے ہو کہ پھاڑ لو کدالیں تو کہیں کوڑے لایا وہ تو اٹاں پوٹتے ہوئے تو پلید ہو گئی مسجد. یہ حال ہی وہ نرس کے ساتھ بھی ہوا بیچاری کے ساتھ. ظاہر ہے یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے اب ان کے نام وہی ہیں، وہ منسوب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتے ہیں، بلکہ اس زمانے کے یہ جو پاکستان والے ہیں یہ تو عاشقان رسول ہیں نا. وہ جنانیاں نے وہ اس طرح بن لیا وہ نقاب ٹائپ، تو اندر سے مغلظات ابل رہی ہیں ان کے. گالیاں اس کو اور ایسی دے رہی ہیں کہ وہ عام شریف آدمی نہ کوٹ کر سکتا ہے نہ ان کو سن سکتا ہے. بس پوچھنے والا کوئی نہیں. تو ان حضرت جو تھے بزرگ عالم، تو ادروائز ساری باتیں وہ ٹھیک کیں. یہ بالکل بات ٹھیک تھی کہ لوگوں نے آپ کی نسلیں جو ہیں وہ اب کنفرم دہریہ ہو جائیں گی. صرف اتنا فرق ہے کہ جائیں گی نہیں، اب اگلے آنے والے ڈیکیڈز میں صرف اعلان کرنا شروع کریں گی. دہریہ وہ ہو چکے ہیں، ان کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں، اور سب کے علم میں ہے، سب جانتے ہیں کہ اب صرف وہ نام رہ گئے ہیں. اور مولوی رکھا ہوا ہے انہوں نے نکاح پڑھانے کے لیے مولوی، تو جنازہ پڑھانے کے لیے ایک مولوی. باقی ذاتی زندگی میں ان کو تو اب نہ خدا سے کوئی تعلق ہے نہ رسول سے کوئی تعلق ہے. اور جو تعلق گھڑنے بیٹھتے ہیں ان کے آگے حضرت مرزا صاحب کا علم الکلام یوں آ جاتا ہے، اور جہاں ہم خود نہیں پہنچا سکتے وہاں آپ کے جو ٹویٹر ٹرینڈ ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلے پہ پہنچا دیتے ہیں. لوگ مجبور ہو کے پھر دیکھتے ہیں. وہ پہلے حمزہ عباسی پیدا ہوتا ہے، وہ پہلا حمزہ عباسی کا جو جنم یا اس کی جو جون ہے
وہ کہتی ہے نہیں نہیں ادھر آؤ یار، نہیں نہیں احمدیوں پہ بات کرنی ہے، ان کا پورا حق ہے یار، ان کی بات تو سنو یہ۔ اس کے بعد پھر وہ کیونکہ اس کی نہیں، اکیلے حمزہ عباسی کی نہیں، میں نے تو بیچارے کو کیا کہنا، اشفاق احمد جیسا باوا، وہ میں نے شہزاد احمد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا شہزاد صاحب آپ تو اس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ زاویے اور آئینے زاویے پروگرام والی، آپ مجھے بتائیں کہ جو من چلے کہ سودا میں انہوں نے کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ دی ہے اپنے اس ڈرامے میں کہ بھلیا لوکا ہوں نبی آنے تے بند ہو گئے، تو یہ بتائیں یہ اشفاق صاحب کا کون سا ادبی الہام اور وہی تھی جس سے ان پہ ثابت ہوا کہ نبی آنے بند ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا عقیدہ کو چھیڑا لٹریچر کے اندر، اور آپ لوگوں نے سر ہلایا آگے سے۔ تو یہ آپ جب آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ ساروں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے گفتگو اور مکالمے کا آغاز کریں گے، جس پلورلزم اور جس پلورلسٹ سوسائٹی کی یہ مجتہد صاحب بات کر رہے تھے، پھر آپ کو احمدیوں سے مفر نہیں ہے، وہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اڑا لی طوطیوں نے، کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ آپ اگر طرز فغاں کو، یعنی اقبال نے بتایا ہے جو، وہ طرز فغاں کو اختیار نہیں کروایا اس شعر نے، وہ لوٹی گئی ہے طرز فغاں۔ آپ اگر احمدیہ طرز فغاں جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتے تو اس کا تو وہ تو پھر جگہ جگہ طوطیاں اور کمریاں بول رہی ہوتی نا، وہ تو ایک ماحول ہوتا اور ایک واقعی گلستان کی فضا ہوتی۔ لیکن آپ نے تو چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، تو وہ چونکہ آپ لوٹنے پہ اترے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ اڈاپٹیبلٹی اور اس کے فیض سے فائدہ اٹھانے کے آپ بہرحال اہل نہیں ہو سکتے پھر، کیونکہ اس کے لیے ایک بنیادی حسن نیت اور اس کے لیے ایک بنیادی انسانی دیانت اور سچ کو سچ کہنا اور پورا سچ بولنا پڑتا ہے۔ مولانا وہ مجتہد صاحب کا میں نے بار بار ذکر کر رہا ہوں، 15 منٹ میں نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے جگن ناتھ منڈل اور انہوں نے جو مختلف خدمات کرنے والے ہیں عیسائی، انہوں نے سکھوں کا، انہوں نے پارسیوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہر ایک کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یہ پاکستان سب کا ہے۔ ایک نام ان کے منہ سے نہیں نکلا، اور ساون نہیں، پوری احتیاط کے ساتھ احمدی کا ذکر وہ نہیں کر سکے، کیونکہ جب آپ اپنے پلورلزم کو اور اپنا پاکستان فار آل کے حق کو اور انسانی حقوق کے سب کو ملنے کے دعوے کو احمدیوں تک پھیلائیں گے تو پھر دوسرے آپ کی جان کو آئیں گے، اور جب آپ دوسرے آپ کی جان کو آئیں گے تو وہ جو تھوڑی بہت سے اور تھوڑی بہت ہر دل عزیزی جو آپ نے اس عیسائی نرس کو زود و کوب کرنے کے حوالے سے کمانی تھی، اس کے سر میں تو پانی پڑ گیا نا۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہر دل عزیزی 40 سال سے آپ کے کسی کام نہیں آئی۔ سیاستدان اس ہر دل عزیزی کی گود میں جانے کے لیے احمدیوں پر چھرے اور کلہاڑے تیز ہونے دیتا رہا اور چلنے دیتا رہا۔ سیاستدان کو اتھارٹی اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو فری ہینڈ چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا۔ اب کہتا ہے فوج لے گئی ہے۔ آپ کی بد کرداری، آپ کے زنخواہ پن اور آپ کی بدنیتی اور موقع پرستی کی وجہ سے آپ جو کریکٹر لیس ہوئے ہیں، اس کریکٹر لیس آدمی کو اب فوج اختیار نہیں دے رہی۔